ایک جنگل میں کالو کوا اپنی بیوی لاڈو اور اپنی بیٹی رانو چڑیا کے ساتھ رہتا تھا۔ کالو کوا ایک نمبر کا شرابی اور سست انسان تھا۔ وہ شراب پی کر دن بھر گھر میں پڑا رہتا تھا۔ اس کی اسی عادت کی وجہ سے لاڈو بیچاری بہت پریشان رہتی تھی۔ ایک دن لاڈو چڑیا نے کالے کوے سے کہا، کالو، روزانہ میں اکیلے کھانا ڈھونڈنے جاتی ہوں اور میں بہت تھک جاتی ہوں۔ تمہیں ذرا بھی میری فکر نہیں ہے۔ چلو میری نہ ہی صحیح ہماری بچی کا ہی خیال کر لو۔ کالو کوے نے کہا، میری پیاری بیوی لاڈو، میری طبیعت ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی۔ جیسے ہی میری طبیعت ٹھیک ہوگی میں کھانا لے آؤں گا۔ ابھی تم چلی جاؤ، زیادہ دیر نہیں کرو ورنہ کھانا ختم ہو جائے گا، پھر ہمیں بھوکا ہی سونا پڑے گا۔ اس لیے پیاری لاڈو، وقت ضائع نہیں کرو اور جا کر کھانا لے آؤ۔ یہ سن کر لاڈو غصے میں آ جاتی ہے اور وہ کالے کوے سے کہتی ہے، کالو، تمہاری بیماری کے بارے میں سن کر میرے کان پک گئے ہیں۔ تم جھوٹ بولتے ہو، بہانہ بنا کر سارا دن گھر میں پڑے رہتے ہو۔ کالو کوے نے کہا، لاڈو، تمہاری یہ بک 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 سن کر میری طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ میں تو جا رہا ہوں اپنے دوستوں کے پاس، وہیں پر میں آرام بھی کروں گا اور انہی کے ہاں کھانا بھی کھا لوں گا۔ لاڈو اپنی بیٹی رانو سے کہتی ہے، بیٹا، تمہارا باپ تو چلا گیا، اب مجھے ہی کھانا لینے کے لیے جانا ہوگا۔ میں کھانا لینے جا رہی ہوں، تم گھر میں رہنا، اپنا خیال رکھنا اور باہر مت نکلنا کیونکہ بہت تیز گرمی ہو رہی ہے اور تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ رانو نے کہا، مما جان، بالکل گرمی تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے۔ ہمارے گھر میں تو ایک بھی پنکھا نہیں ہے۔ ماں، ہمارے گھر میں پنکھا کب آئے گا؟ لاڈو نے کہا، بیٹا، تم فکر نہیں کرو، میں بہت جلد پنکھا لے کر آؤں گی۔ میں نے جو سبزی اگائی ہے وہ جلدی ہی تیار ہو جائے گی، پھر اس کو بیچ کر اور تھوڑے پیسے اور اکٹھے کر کے میں پنکھا خرید لاؤں گی اپنی پیاری بیٹی کے لیے۔ اسی طرح کچھ وقت گزر جاتا ہے اور لاڈو کی سبزی بھی تیار ہو جاتی ہے۔ لاڈو وہ سبزی توڑ کر بازار میں بیچنے چلی جاتی ہے۔ آلو لو، مٹر لو، گوبھی لو، لال لال ٹماٹر لو، سبزی لو، تازہ تازہ سبزی لو۔ تبھی وہاں پر سنہری چڑیا آ جاتی ہے اور وہ لاڈو سے کہتی ہے، لاڈو، مجھے ذرا یہ گوبھی دے دو، میری بیٹی پکوڑے کھانے کی ضد کر رہی ہے۔ لاڈو بہن، اچھا تھوڑی مرچی اور سبز دھنیا بھی ڈال دینا۔ سنو لاڈو بہن، مجھے ایک بات بتانی تھی۔ آج کل کالو کی دوستی الّی سے کچھ زیادہ نہیں ہو رہی۔ کل میں نے دیکھا تھا دونوں ندی کے پاس بیٹھے تھے اور شراب پی رہے تھے۔ جب کالو نے مجھے دیکھا تو شراب کی بوتل چھپا لی اور وہاں سے چلا گیا۔ میری مانو تو تھوڑا اس کو سمجھاؤ، ورنہ آگے جا کر وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر تمہاری بیٹی اور تمہارے لیے بہت مشکل ہوگی۔ سنہری بہن، مجھے تو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی۔ اچھا ہوا جو تم نے مجھے یہ سب بتا دیا۔ آج گھر جا کر تم اس کالو کی خبر لیتی ہوں۔ اگر میں اس کو کھانا لانے کا کہتی ہوں تو کہتا ہے میری طبیعت خراب ہے۔ آج تم اس کی اچھی طرح سے خبر لیتی ہوں۔ لاڈو بہن، بس ایک بات کا خاص خیال رکھنا، میرا نام نہ آئے ورنہ کالو کا وہ تو میرے پیچھے ہی پڑ جائے گا۔ اور پھر سنہری یہ کہہ کر وہاں سے اڑ جاتی ہے۔ رات ہو چکی تھی، کالو کوا گھر پر سو رہا تھا۔ لاڈو کہتی ہے، تمہیں سونے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، اب سونے سے کام نہیں چلے گا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ تم الو کے پاس جاتے ہو اور ساتھ میں بیٹھ کر شراب پیتے ہو۔ تمہاری کوئی طبیعت خراب نہیں ہے، تمہیں تو بس بہانہ بنا کر جھوٹ بولنا آتا ہے اور تم ہر وقت کام سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہو۔ لیکن اب میری بس ہو گئی ہے، اب مجھ سے کام نہیں ہوتا، اب مجھ سے کھانا نہیں ڈھونڈا جاتا۔ کالو کوے نے کہا، یہ تم سے کس نے کہا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں؟ ضرور تم سے اس سنہری چڑیا نے کہا ہوگا۔ میں تو اس سنہری چڑیا کو ٹھیک کر دوں گا۔
रानो ने कहा। कालू, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। दूसरों पर इल्जाम लगाने के बजाय तुम अपनी तरफ देखो। ठीक है, मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था। तुम्हारी कोई तबीयत खराब नहीं है, बल्कि तुम रोज शराब पीने जाते हो। मैं उस वक्त तुम्हें कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। अब सबूत मिल गया है। कल से तुम खाना लेने के लिए जाओगे और मैं सब्जी बेचने के लिए जाऊंगी। समझ आई? अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें रात को खाना नहीं मिलेगा और फिर भूखी बैठी सोना तुम अपने उस उल्लू वाले दोस्त के साथ। ये सुनकर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। तभी एक दिन रानो कहती है, मम्मा जान, एक हफ्ता गुजर गया है, लेकिन अभी तक आप पंखा नहीं लेकर आई। आपने मुझसे वादा किया था कि आप एक हफ्ते तक पंखा लेकर आएंगी। मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। लाडो ने कहा। रानो बेटा, 1-2 दिन की बात है, इसके बाद मैं जरूर पंखा लेकर आऊंगी। बेटा, सब्जी बेचकर मैं थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर रही हूँ। जैसे ही पैसे पूरे हो जाएंगे, मैं अपनी प्यारी सी बेटी के लिए पंखा लेकर आऊंगी। कालू दोनों माँ बेटी की बातें बाहर छुपकर सुन रहा था। सुबह दोनों माँ बेटी जब सोई हुई थी तो वो पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। जब लाडो उठकर अपने पैसे देखती है तो उसके पैसे नहीं थे, तो ज़ोर ज़ोर से चीखने चलाने लगती है। ओए कालू कौवा, सारे पैसे मेरे चुरा कर ले गया। मैंने अपने बच्चे के लिए पंखा लेना था और वो सारे पैसों को शराब में उड़ा देगा। बड़ी मुश्किल से मैंने ये पैसे इकट्ठे किए थे। अब मुझे 1 मिनट के लिए भी इस कालू कौवे के साथ नहीं रहना। बस ये मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ। और उसने अपनी बेटी रानो को लिया और उस घर से चली गई। रास्ते में उसे सुनहरी चिड़िया मिलती है और कहती है, लाडो बहन, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारा तो मायका भी नहीं है। चलो तुम ऐसा करो, मेरे घर मेरे साथ आ जाओ। और मेरे घर के साथ खाली जमीन पड़ी है और गर्मी का भी मौसम है। वहाँ पर तुम खेती करके कच्चे आम उगाओ। मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। और पास वाले दरख्त पर अपना घर बना लेना। हाँ सुनहरी, बिल्कुल, तुमने मुझे बहुत अच्छा मशवरा दिया है और मुझे तुम्हारी बात भी पसंद आई है और मैं ऐसा ही करूँगी। और फिर लाडो चिड़िया सुनहरी चिड़िया के पास वाले दरख्त पर अपना घर बना लेती है और कच्चे आमों की खेती करके अपनी और अपनी बेटी की ज़िंदगी को आसान कर देती है। और वो दोनों माँ बेटी अब हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं।